اب بے وجہ بے سبب دن کو رات نہیں کرتا، اب بے وجہ بے سبب دن کو رات نہیں کرتا، فرصت ملے بھی تو کسی سے بات نہیں کرتا، اور تذلیل محبت ہے بے حسوں سے محبت کرنا، تذلیل محبت ہے بے حسوں سے محبت کرنا، پتھروں پہ آیا اپنے احساسات نہیں کرتا۔ آداب عرض ہے دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سارے دوست اچھے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ دوستو ایک فرمائش آئی ہے کہ بنت لمحات کے حوالے سے میں ویڈیو بناؤں، اور ان دنوں میں ایجوکیشنل ویڈیو کم بنا رہا ہوں۔ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بہار اور یو پی میں آپشنل کو ہٹا دیا ہے، وہاں اردو آپشنل تھا تو میں زیادہ ویڈیو بناتا تھا، اب صرف یو پی ایس سی میں اردو آپشنل ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت سارے اسپرینٹس کے دماغ میں یہ بات روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ جو لوگ اردو آپشنل لے کر 8-10 بار مینس کا امتحان دے دیا تو وہ اردو کا پروفیسر نہیں بلکہ غالب میر اور اقبال کا استاد بن گیا، اور غالب میر اقبال ان سے ٹیوشن لیتے ہیں اردو کے، تو اس وجہ سے بھی میں ذرا سا کم کر دیا ویڈیو بنانا۔ تو یہ دوسری وجہ تھی دوستو، حالانکہ ایسا ہے یا نہیں تو دوسرے لوگ ہی ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو یہ فرمائش آئی ہے بہرحال، تو میں اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں ذرا سا آؤٹ لائن دیتا ہوں ان کا، اخت الایمان صاحب کا، جن کی ایک کتاب ہے بنت لمحات، اور بنت لمحات کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد ایک نظم کی تشریح کروں گا، اور بڑی ہلکی پھلکی نظم ہوتی ہے ان کی، تو اس وجہ سے جو ہے میں نے نہیں بنایا تھا۔ تو خیر چلیے میں ذرا سا آپ دوستوں کو بتاتا ہوں اخت الایمان صاحب کے بارے میں چند باتیں، پھر اس کے بعد ہم لوگ نظم کو پڑھیں گے۔ ایک نظم ہے بنت لمحات کے حوالے سے ہی، ایک نظم ہے وقت کی کہانی، وقت کی کہانی فرسٹ نظم ہے، تو اس کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو دیکھیے کہ اخت الایمان صاحب کا تخلص انجم تھا، ٹھیک ہے، شروع میں ان کا تخلص انجم تھا 1941 عیسوی تک، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ پیدا کب ہوتے ہیں تو 1915 عیسوی میں پیدا ہوتے ہیں۔ یو پی میں ایک شہر ہے، ضلع ہے بجنور نام سے، تو یہ بہت ہی مشہور جگہ ہے بجنور، یہاں کئی ادبا و شعراء ہوئے یہاں کے، تو یہاں وہ پیدا ہوئے اخت الایمان صاحب۔ ان کا انتقال 1996 میں ہوا ہے، ممبئی میں ہوا ہے، 50 سال تک تقریباً یہ ممبئی میں رہے۔ بس کام کی باتیں ایک آدھ بات بتا رہا ہوں۔ اور یہ جو صاحب ہیں، اسٹارٹنگ تو انہوں نے اپنی شاعری کا اس سے کیے، غزل سے کیے، لیکن بہت جلد یہ نظموں پر شفٹ ہو گئے اور نظم ہی لکھنے لگ گئے، اور بعد میں ان کو جو ہے نظم کا شاعر کہا جانے لگا، اور یہ غزل کے باغی شاعر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور کچھ باتیں یاد رکھ سکتے ہیں کہ ان کے یہاں جو نظمیں ہیں وہ پابند نظمیں نہیں ہیں، نظم معرہ ہے۔ ان کے یہاں جو نظم ہے وہ نظم معرہ ہے۔ نظم معرہ کس نظم کو کہتے ہیں یہ آپ تبصرہ خانہ میں ہمیں بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے دوستو۔ اور دیکھیے کہ ان کے جو ہے نظمیں ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے، ان کی نظموں کا جو موضوع ہے تو ان کی نظموں کے موضوع کو احساس کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا کہنا ہے ناقدین کا کہ جو ہے اخت الایمان صاحب کی نظموں کا جو موضوع ہے وہ احساس ہے، احساس، کیونکہ یہ احساس دلاتے ہیں، اپنی نظموں کے ذریعہ یہ احساس دلاتے ہیں، تو اس لیے ان کے نظموں کا موضوع احساس ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کی جو شاعری ہے تو ان کی شاعری میں یہ انسان کی روح کا کرب بیان کرتے ہیں، ایسا کہا گیا ہے، ناقدین نے کہا ہے کہ اخت الایمان صاحب اپنی شاعری میں انسان کی روح کا کرب بیان کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ یہ غزل کا باغی شاعر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ سے پوچھا بھی جا سکتا ہے، انٹرویو وغیرہ میں کہیں بھی پوچھ سکتا ہے کہ غزل کے باغی شاعر کے نام سے کون جانے جاتے ہیں، تو اخت الایمان صاحب جانے جاتے ہیں۔ اور ان کا خود نوشت بھی ہے، ان کا آٹو بایوگرافی بھی ہے، آپ جانتے ہوں گے، تو ان کا نام ہے اس آباد خرابے میں، بڑا مشہور فیمس ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں ان کو کئی انعامات بھی ملے ہیں، اور آپ کو 2 انعامات آپ یاد رکھ لیں۔ ایک تو اسی بک پر یعنی بنت لمحات پر یو پی اردو اکیڈمی نے ان کو انعام دیا تھا، ایک تو وہ آپ یاد رکھ لیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پوچھ دے بھائی بنت لمحات پر کوئی انعام ملا ہے کیا ان کو، تو ایک تو یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ اردو اکیڈمی نے، مطلب یو پی اردو اکیڈمی نے بنت لمحات پر ان کو انعام دیا ہے۔ دوسرا کیا کہ ان کو جو ہے میر تقی میر ایوارڈ بھی ملا ہے 1988 میں، میر تقی میر ایوارڈ،
اور ان کی شاعری کے کئی مجموعے ہوئے. تو پہلا گرد آب ہے. گرد آب جو ہے پہلا مجموعہ ہے جو کہ 1943 میں آیا. اور 1942 میں یہ گریجویشن پاس کیے ذاکر حسین کالج سے. ذاکر حسین کالج اس وقت نام الگ تھا، دہلی کالج کے نام سے جانا جاتا تھا، تو اب ذاکر حسین دہلی کالج ہو گیا ہے. تو وہیں سے یہ گریجویشن کیے جو ہے 1942 میں. اور 1943 میں جسٹ ایک سال بعد ان کا پہلا شعری مجموعہ آیا گرداب. گرداب کے نام سے. گرد اور آب پانی کو کہتے ہیں، وہ بھنور، پانی کا بھنور، اس کو گرداب کہا گیا. پھر یکے بعد دیگرے کئی مجموعے آئے. تاریخ سیارہ آیا، سب رنگ آیا، اور پھر جو ہے آپ کو ایک اور یاد رکھنا ہے جو کہ آپ کے سلیبس میں ہے، جس کا نام بنت لمحات ہے. یہ کتاب 1969 میں آئی تھی شائع ہو کر کے. 1969 آپ یاد رکھ سکتے ہیں، اسرو اسی سال قائم ہوا تھا. ٹھیک ہے دوستو، اتنی ساری باتیں آپ یاد رکھ لیں. اب چلتے ہیں نظم پر. نظم کو پڑھیں گے. اس کتاب میں تقریباً 40 نظمیں شامل ہیں. تو آئیے اب نظم پر چلتے ہیں اور اس نظم کو پڑھتے ہیں. چھوٹی سی نظم ہے. پہلی نظم ہے یہ وقت کی کہانی. کچھ نہیں رکھا ہے اس میں، وقت کی کہانی. اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے شاعری کا موضوع کیا ہے، احساس ہے. تو جیسا کہ عنوان سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ وقت کی کہانی یہ بتا رہے ہیں. اب بنت لمحات جو کتاب کا نام ہے، بنت کہتے ہیں بیٹی کو، لمحہ کا جمع لمحات ہے، وہ تو جانتے ہی ہوں گے. تو وقت کی کہانی. اس نظم میں شاعر اپنے ماضی کو یاد کرتے، اپنے بچپن کے زمانے کو یاد کرتے. یہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ اپنے بچپن کے زمانے کو یاد کرتے ہیں اور کس طرح سے وقت کی تبدیلی ہو رہی ہے، وقت کتنا جلدی نکل رہا ہے، فاسٹ جو ہے انسان ظاہر ہے. اور وقت کے حوالے سے ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو، آپ لوگ محسوس کیے ہوں گے، ہر کوئی محسوس کرتا ہے. جب انسان چھوٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، تو وقت بہت سلو چل رہا ہوتا ہے. جو انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ وقت بہت فاسٹ گزر رہا ہے. اب آپ یاد کریں کہ جب آپ بچہ تھے تو آپ کو کیا لگتا تھا کہ ایک سال میں آتا ہے، یعنی کہ عید کے بعد جو دوسری عید آتی ہے تو ایسا لگتا ہوگا کہ بہت سارا وقت گزر گیا بیچ میں. جب آپ بچہ تھے تب. جب دھیرے دھیرے آپ عمر بڑھتی گئی تو آپ یہ محسوس کیے ہوں گے کہ وقت کی رفتار تیز ہو گئی ہے. آپ کی عمر کے ساتھ وقت کی رفتار تیز ہو گئی ہے. یہ وقت کا فلسفہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. چلیے دوستو، اب جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، وقت کی کہانی. دیکھیے، یہ سامنے جو عمارت ہے 12 منزل کی، عالم بلند ہے جس پر کسی سفارت کا. یہ سامنے جو عمارت ہے، سیدھی سیدھی بات کر رہا ہے، اس میں کوئی ویسا ہے نہیں، اس لیے میں نے بنایا نہیں تھا. اب جیسے آپ غالب، میر اقبال اور فیض وغیرہ کے یہاں جو نظمیں ہیں، تو اس معیار کی ان کی نظمیں، میں تو نہیں ہوں ڈیسائیڈ کرنے والا، میں کوئی بہت بڑا ناقد نہیں ہوں، بٹ مجھے جہاں تک احساس ہو رہا ہے جو معیار ہے ان لوگوں کا زیادہ اوپر کا معیار ہے. اور یہ جو ہے بالکل سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں اپنی نظموں میں. ٹھیک ہے دوستو، تو دیکھیے سیدھی سی بات کر رہے ہیں کہ ان کے یہاں بھی علامت ہے، علامات اور جو ویسا انداز ہوتا ہے جو کہ فیض کے یہاں ہے، تو ویسا کچھ رنگ آپ کو یہاں بھی دیکھنے ملے گا. اس نظم میں نہیں اور دوسری نظموں میں. یہ سامنے جو عمارت ہے 12 منزل کی، 12 منزل کوئی مکان ہے، عمارت ہے، ان کی طرف اشارہ کر کے بول رہے ہیں. علم بلند ہے، جس علم کہتے ہیں پرچہ کو، جھنڈا کو، بلند ہے جس پہ کسی سفارت کا. سفارت آپ جانتے ہیں کہ ایمبیسی کو کہتے ہیں، جو سفیر ہوتے ہیں، ایمبیسڈر ہو کے جاتے ہیں، ڈپلومیٹ ہو کے جاتے ہیں، تو اس کو سفیر کہتے ہیں. آپ لوگ امتحان پاس کریں گے تو انڈین فارن سروس ملے گا، تو آپ لوگ بھی سفیر بن کے جائیں گے کہیں پر دوسرے کنٹری میں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ہے نہیں جو اس کو ایکسپلین کیا جائے. آگے دیکھیے، ایک سیکنڈ. ہاں، یہ جو شعر ہے نا، یہ میرے سمجھ سے باہر ہے. اب پتہ نہیں، کوئی آپ لوگ ہمیں سمجھا دیجئے گا اس میں کیا کہہ رہے ہیں. اور کیا چیز جو ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی وہ میں بتا رہا ہوں. یہاں نشاں تھے کبھی لودیوں کی عظمت کے، اور اس کے بعد کیا تصرف میں تغلقوں کے رہی. تو اب جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، آپ لوگ کو بھی رٹا ہوا ہوگا کہ جو سلطنت پیریڈ ہے تو اس میں آپ جو آتا ہے تو یہ جو لودھی ہے سب سے آخر میں آتا، غلام خلجی تغلق سید لودھی.
تو اب دیکھیے غلام پہلے آ رہا ہے، خلجی اور تغلق، تغلق تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے، اور لودھی سب سے آخر میں آتا ہے، لودھی سب سے آخر میں آتا ہے نا۔ 1526 میں بابر نے ابراہیم لودھی کو ہٹایا تھا، ہرا دیا تھا، اور وہ جو ہے مغل پیریڈ وہاں تب سے وہاں سے شروع ہوتا ہے، اسٹارٹنگ ہے۔ اور ابراہیم لودھی سے پہلے بھی سکندر لودھی تھا، جو کہ 1503 میں آگرہ کو یہ کیا تھا، آگرہ شہر کو بسایا تھا۔ تو خیر ادھر مجھے ہسٹری میں نہیں جانا ہے، بٹ یہاں پہ کیا دیکھیے، پہلے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں نشاط کبھی لودھیوں کی عظمت کے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کہے کے لیے اس کے بعد آئے گا، بھائی تغلق تو اس سے پہلے آتے ہیں۔ تو یہ چیز مجھے کلیئر نہیں ہو رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے کیوں تغلق کو بعد میں کر دیا ہے۔ یہ ہونا چاہیے کہ یہاں نشاط کبھی تغلقوں کی عظمت کے، اور اس کے بعد تصرف میں لودھیوں کی رہی، ایسا ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز آپ اپنا دیکھ لیجئے گا، یہ میں ایکسپلین نہیں کر پا رہا ہوں کیوں ایسا ہے، لیکن وقت کی کہانی جو ہے اس میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے وقت گزرا ہے۔ دیکھیے آگے، یوں ہی بدلتی گئی ہاتھ پہ امانت تھی، یوں ہی بدلتی گئی ہاتھ یہ امانت تھی، مطلب یہ امانت کا مطلب جو کہ حکمرانی کی جو امانت تھی یہ بدلتی گئی، مطلب جو ہاتھ جس ہاتھ میں آج جس ہاتھ میں حکمرانی ہے تو بدل کر کے دوسرے ہاتھ میں گئی، تو اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ یوں ہی بدلتی گئی ہاتھ یہ امانت تھی ہر آنے والے زمانے کے پاسبانوں کی۔ ہر آنے والے زمانے کے پاسبانوں کہتے ہیں کہ محافظ کو، چوکیدار کو۔ تو یہ جو امانت تھی، حکمرانی کی امانت، یہ بدلتی گئی، ہاتھوں میں بدلتی، سبوں کے ہاتھ میں آئی، جو کہ وقت کے ساتھ لوگ آتے گئے، پاسباں ان کے ہاتھوں میں یہ حکمرانی کی امانت آتی گئی۔ تو کوئی اس میں ایسا کلاکاری نہیں ہے کہ بھائی اس کو الگ سے سمجھے گا انسان، سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں یہ کہ وقت کس سے گزر رہا ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے طفلی کے ایام بھی ہیں دفن یہاں، طفلی بچپنا کو کہتے ہیں، چائلڈہڈ۔ تو ہمارے طفلی کے ایام، یوم کی جمع ایام ہے، کہ ہمارے طفلی کے ایام بھی ہیں دفن یہاں، پکڑتے پھرتے تھے شامائیں اور گڑ گلیں اور گلدم۔ تو یہ جتنا آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارے چڑیوں کے نام ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے چڑیے ہوتے ہیں تو ان کا نام ہے، شامائیں چھوٹی چڑیا کو بولتے ہیں، اور گڑ گلیں بھی چھوٹی چڑیا کو، گلدم بھی چھوٹی چڑیا کو۔ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے بچپن کا وہ زمانہ جو ہے وہ بھی یہی دفن ہے کہ بچپن میں ہم چھوٹے چھوٹے چڑیوں کو پکڑا کرتے تھے، تو اس کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، کبھی کولیلیں کیا کرتے تھے ہرن کی طرح، کولیلے کرنا، ہرن کی چال جو ہے آپ دیکھتے ہیں جگ جاگ میں وہ ادھر ادھر بھاگتی رہتی ہے، اور محبوب کی چال کو ہرن کی چال سے تشبیہ دی جاتی ہے، تو وہ بھی آپ جانتے ہوں گے۔ کبھی درختوں کی چھاؤں میں بیٹھے رہتے تھے، تو شاعر اپنے بچپن کے زمانے کو یاد کر رہے ہیں کہ بچپن میں کبھی ہم کولیلیں کیا کرتے تھے ہرن کی طرح، اور کبھی درختوں کی چھاؤں میں بیٹھے رہتے تھے۔ اور آگے دیکھیے، یوں ہی بلا کسی مقصد کے بے خبر پہروں، یعنی کہ کسی درخت کی چھاؤں میں بے خبر پہروں جو ہے بغیر کسی مقصد کے یوں ہی بیٹھے رہتے تھے۔ اسی بات کا اعزاز شاعر کر رہے ہیں کہ وہ سارا وقت جو ہے گزر چکا ہے اور بڑی تیزی سے گزر گیا ہے، تو احساس دلا رہے ہیں ہمیں، احساس کے شاعر ہیں یہ، اور وقت کی کہانی عنوان ہے نظم کا، تو وقت کی کہانی سنا رہے ہیں یہ۔ آگے دیکھیے، تھوڑا سا رہ گیا یہاں پہ، بھری دوپہر خون کی چاندنی تھی سب کے لیے۔ اب بھری دوپہر خون کی چاندنی تھی سب کے لیے، یعنی کہ دوپہر میں بھی آپ اگر اپنے وقت کو یاد کریں، بچپن کا زمانہ 8-10 سال کا، تو ایسے میں دھوپ بھی نہیں لگتی تھی۔ اب تو کوئی اگر کہتا ہے کہ بھائی باہر چلے جاؤ تو آدمی کہے گا کہ ارے بھائی بہت تیز دھوپ ہے، چلو ہم شام کو جائیں گے۔ لیکن بچپن میں ان کے لیے دھوپ کچھ نہیں، وہ چاندنی کے جیسی تھی، رات میں جو چاندنی نکلتی ہے تو وہ اسی طرح سے دھوپ بھی ان کے لیے تھی، جو انسان بچپن میں ہوتا ہے۔ شاعر اپنی زندگی کو یاد کر رہے ہیں، جب میں بچپن میں تھا تو دوپہر کی دھوپ، جو کڑی دھوپ ہوتی تھی دوپہر میں، تو وہ دھوپ میرے لیے چاندنی کی جیسی تھی۔ چاندنی اس لیے چاندنی کہا گیا کیونکہ چاند کی جو روشنی ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے چاند کی، اور سورج کی روشنی بہت گرم ہوتی ہے۔ تو اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ بھری دوپہر خون کی چاندنی تھی سب کے لیے۔ اور دیکھیے کہ وہ یار
وہ یار کھو گئے گرد آب زیست میں سب آج. وہ یار دوست تو کہتے ہیں. تو بچپن میں جن دوستوں کے ساتھ بھری دوپہر میں دھوپ میں ہم مارے پھرتے تھے تو وہ سارے دوست کھو گئے. کہاں کھو گئے؟ گرد آب زیست. گرد کہتے ہیں کہ چکر کو، اور آب کہتے ہیں پانی کو. پانی میں بھنور ہوتا ہے وہ چکر آپ دیکھے ہی ہوں گے. اور یہاں پہ زندگی ہے. تو گرد آب زیست میں یعنی زندگی کے جو بہاؤ ہے اس میں جو وہ سارے دوست کھو گئے. آپ کے بچپن کے بہت سارے دوست ہوں گے جو ابھی کانٹیکٹ میں نہیں ہوں گے، ظاہر ہے نہیں ہوں گے، اور کچھ ہوں گے بھی اور بہت سارے نہیں بھی ہوں گے. تو اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ وہ یار کھو گئے گرد آب زیست میں سب آج. لاسٹ میں سا دیکھیے، ہمارے پہلو میں جو بیٹھے تھے جیسے صنم. بچپن میں بچے کھیلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کندھے پہ ہاتھ دینا وہ جیسا ہوتا ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ ہمارے پہلو میں صنم کے جیسے میرے دوست لوگ بیٹھا کرتے تھے جب ہم لوگ بچے تھے تو ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے تھے. وہ سارے دوست کھو گئے اور جو زندگی گزر گئی ہماری اور دوست سارے کھو گئے. وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے. آپ جانتے ہی ہیں وقت جو ہے سب کچھ بدل دیتا ہے. تو یہی نظم تھی، وقت کی کہانی ہے. تو کچھ نہیں ہے اس کی نظم. دوسری نظم آپ بڑی آسانی سے خود سے پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں. یہ نظم ہے 12 جنوری 1962 میں لکھی گئی تھی. تو ٹھیک ہے دوستو، چلیے ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں. اور اگر آپ کی خواہش ہے کہ میں ویڈیو بناؤں ایجوکیشنل ویڈیو تو ذرا سا آپ لوگ بھی سپورٹ کریے، لائک کامنٹ کریے تو ہمیں بھی اچھا لگے گا کہ ہاں بھائی دیکھنے والے ہیں بہت سارے، تو چلو ویڈیو بنا دیتا ہوں. ورنہ تو ہمارے پاس بہت سارے موضوعات ہیں. میں ولاگ بنا لوں گا، میں کسی پروفیسر یا سینئر لوگوں کا انٹرویو لے لوں گا، کہیں کوئی سیمینار پروگرام ہوگا تو وہ سب چیز دکھلا دوں گا. تو ہمارے پاس بہت سارے موضوعات ہیں ویڈیو بنانے کے لیے. اگر آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو میں ایجوکیشنل ویڈیو بناؤں گا. تو چلیے دوستو ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.